بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 134 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المثمن مثمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ تو گفتگو جہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کسی نے عین کو پہلے دیکھا ہے اور اس کے بعد اس پہ عقد باندھا ہے اور پھر جھگڑا ہو گیا، مشتری کہتے ہیں تبدیلی ہو گئی، بائع کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہوئی، تو کس کے قول کو مقدم کیا جائے گا؟ تو بیان ہوا کہ مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ دلیلیں 3 دلیلیں پیش کی تھی، جن میں سے تیسری دلیل میں ہماری گفتگو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ مشتری کو اپنا حق وصول نہیں ہوا۔ تو جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 ادلہ کے جواب پیش کیے تھے، اور گفتگو پہنچی تھی کہ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِن تَقْدِيمِ إِصَالَةِ عَدْمِ اللُّزُومِ عَلَى إِصَالَةِ اللُّزُومِ کہ آیا اوفو بالعقود کی بنیاد پہ اصالہ لزوم کو مقدم کیا جائے گا، یا اس بنیاد پہ کہ بالآخر اصلا عقد منعقد اس منطبق اس مبیع کے جس پہ منطبق ہونا چاہیے تو اس پہ چونکہ منطبق نہیں ہوا لذا اصالہ عدم اللزوم۔ تو پہلے سبق میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اصالہ عدم اللزوم یہ مقدم ہے اصالہ لزوم پہ۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں یظہر حال التمسک بالعمومات المقتضی للزوم العقد الحاکم علی الاصول العملیہ، کہ وہ ادلہ وہ عمومات کے جو عمومات لفظی ہیں اور درواقع دلیلیں اجتہادی ہیں وہ حاکم ہیں اصول عملیہ پہ، تو پھر تو ہمیں اصول عملیہ کو چھوڑنا چاہیے اور عمومات کو لینا چاہیے۔ تو فرماتے اس کا جواب بھی ظاہر ہو جاتا ہے، یظہر حال التمسک بالعمومات، عمومات کے ساتھ تمسک، کہ جو عمومات احل اللہ البیع وحرم الربا تجارہ امتراض اوفو بالعقود کہ المقتضیہ کہ جو تقاضا یہ کرتے ہیں کہ لزوم العقد کہ عقد لازم ہو چکا، لذا اب مشتری کے پاس کسی قسم کا خیار موجود نہیں ہے، کہ الحاکمہ کہ جو حکومت رکھتے ہیں اصول عملیہ پہ، اس بنیاد پہ حکومت رکھتے ہیں کہ یہ اصول لفظی ہے اور یہ اصول عملی ہیں، المتقدمہ اور اصول عملیہ متقدمہ سے مراد مثلا یہ کہ اصل یہ ہے کہ عدم وقوع عقد علی الشاة الحظیلہ کہ عقد واقع نہیں ہوا کمزور بکری پہ مثلا، یہ عمومات یہ ہیں ما دل علی حرمت اکل المال الا ان تکون تجارہ امتراض، اس طرح عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسہ، اس طرح عموم الناس مسلطون علی اموالہم، یہ تمام عمومات بناء علی انہا تدل علی عدم تسلط المشتری علی استرداد الثمن من البائع، کہ جو دلالت کرتے اس بات پہ کہ مشتری کو کوئی حق نہیں کہ وہ بائع سے اپنی قیمت واپس لے اور اس کے پاس حق کے خیار آ جائے۔ فرماتے ہیں ان کا حال بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کس طرح حال؟ وجہ الظہور جہاں سے شروع ہو رہی ہے، کیوں؟ لأن المفروض سیرورتہ ملکن لہو، ہاں البتہ لأن یہ جو لأن ہے یہ دلیل ہے کس کی؟ عدم تسلط المشتری کی ہے، جی لأن المفروض کیونکہ فرض یہ ہے کہ سیرورت الثمن ملکن للبائع کہ اب وہ پیسہ وہ بائع کی ملکیت بن چکا ہے، تو جب بائع کی ملکیت بن چکا ہے تو مشتری نہیں لے سکتا۔ تو وجہ ظہور یہاں سے شروع ہو رہی اذ لا یخفی علیک، کیونکہ آپ پہ مخفی نہیں کہ ان ھذی العمومات مخصصہ، مجہول کے ساتھ پڑھیں، یہ عمومات فرماتے ہیں ان کو تخصیص دی گئی ہے، کس طرح؟ قد خرج عنہا کہ جن عمومات سے خارج ہیں بحکم ادلۃ الخیار، خیار کی ادلہ کے حکم کے ساتھ، یہ مال الذی لم یدفع عوضہ، وہ مال کہ جس کا عوض مشتری تک نہیں پہنچا، فرماتے وہ ان عمومات سے خارج ہیں۔ وہ مال کہ الذی واقع المعاوضہ علیہ کہ جس پہ معاوضہ واقع ہوا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ الی المشتری مشتری تک نہیں پہنچا، یعنی مثمن مشتری تک نہیں پہنچی۔ تو جب مثمن مشتری تک نہیں پہنچی تو یہ عمومات پھر مشتری کو کیسے لے سکتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں فرماتے ہمارے پاس ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، کہتے ہیں اکرم العلماء الا الجہال منہم،
کہ آپ علماء کا احترام کریں الا الجہال. تو اب جہال خاص ہے، علماء عام ہے. تو فرماتے ہیں جو جہال ہے کہ جو خاص ہے یہ حقیقت میں اس کے موضوع کو بنا رہا ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ مخصص شدہ ہے. یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے. بس آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عمومات سے استفادہ کر رہے ہیں. فرماتے یہ ایسے عمومات ہیں کہ جن کو پہلے تخصیص ہو چکی ہے اور ہمارا مورد ان عمومات سے بہ رہے ہیں. بنابری فیضا شکا فی ذالک، اگر شک کیا جائے کہ مشتری تک اپنا مال پہنچا ہے یا نہیں، فالاصل عدم دفع العوض، تو اصل یہ ہے کہ اس تک عوض نہیں پہنچا. عوض سے مراد وہ مسلمان ہے. فرماتے ھذا ھو الذی تقدم، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو مقدم ہے اور پہلے بیان ہو چکی ہے. وہ یہ تھی کہ من اصالت عدم وصول حق المشتری علیہ، کہ شک ہو رہا ہے کہ آیا مشتری کو اپنا حق وصول ہوا ہے یا نہیں. تو اصل یہ ہے کہ مشتری کو اپنا حق وصول نہیں ہوا. کیوں؟ فإن عدم وصول حق المشتری الی المشتری، مشتری تک اس کا حق کا نہ پہنچنا، یثبت، یہ ثابت کر رہا ہے موضوع کو. کون سا موضوع؟ خیار تخلف الوصف، تخلف وصف کے خیار کے موضوع کو. تمام. فإن قلت، اگر آپ یہ کہیں کہ لا دلیل علی قول الخارج من العمومات المذکورہ معنون بالعنوان المذکور، کہ کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس کہ وہ چیز کہ جو ان عمومات مذکورہ احل اللہ البیع، جیسے اوفوا بالعقود جیسے عمومات سے فرماتے ہیں جو چیز خارج ہے وہ یہی عنوان ہے. یعنی کون سا عنوان؟ کہ ایسی مبیع ہونی چاہیے تھی کہ جو ثمین ہو، معنون بالعنوان المذکور. ہم اس کے بعد آپ کے پاس دلیل نہیں، بل نقول، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں قد خرج من تلک العمومات. ہاں یہ معنون خارج نہیں ہوا، بلکہ اس سے جو چیز خارج ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ان عمومات سے وہ مال الذی واقع المعاوضہ بینہ و بین ما لم ینطبق علی المدفوع، بلکہ وہ مال نکلا ہے کہ جس پہ معاملہ واقع ہوا ہے اور اس کے درمیان کے جو مدفوع پہ منطبق نہیں ہو رہا. یعنی شاۃ ثمینہ مراد تھی اور سامنے جو پڑی ہے وہ شاۃ ہزیلہ ہے. تو جب فیضا شکا فی ذالک، جب شک کیا جائے کہ آیا معاملہ شاۃ محظولہ پہ ہوا تھا یا شاۃ ہزیلہ پہ ہوا تھا، تو فالاصل عدم وقوع المعاوضۃ المذکورہ، تو اصل یہ ہے کہ معاملہ شاۃ ثمینہ پہ نہیں ہوا تھا. قلت، اس کے جواب میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں سبب، کہ جو خیار کا سبب ہے وہ کون سی چیز ہے، یہ مہم ہے. فرماتے ہیں والسبب فی الخیار، وہ چیز کہ جو ثابت کر رہی ہے مشتری کے لیے خیار کو، وسلطنت المشتری علی الفسخ العقد، اور مشتری کی سلطنت کو فسخ عقد پہ ثابت کر رہی ہے، وعدم وجوب الوفاء، اور یہ کہ علیہ علی المشتری، کہ مشتری کے لیے وفاء بعقد واجب نہیں. وہ یہ چیز ہے وعدم کون العین الخارجیہ منطبقہ، کہ عین خارجی جو اس وقت موجود ہے یہ منطبق نہیں علامہ واقع العقد علیہ، جس پہ عقد واقع ہوا تھا، جس پہ عقد واقع ہوا تھا اس پہ عین خارجی منطبق نہیں ہے. یہ سبب ہے خیار کا. بعبارت اخری، دوسرے الفاظ میں، ہوا عدم وفاء البائع بالعقد، یعنی بائع نے عقد کی وفا نہیں کی. کیوں؟ بدفع العنوان الذي واقع العقد علیہ الی المشتری، اس عنوان کے ساتھ کہ جس پہ عقد واقع ہوا تھا، فرماتے ہیں مشتری کی طرف، یہ وفا اس نے نہیں کی. لا وقوع عقد علی ما لا یطابق العین الخارجی، نہ یہ کہ عقد واقع نہیں ہوا اس طرح کہ جو عین خارجی کے مطابق ہوتا. کما ان السبب فی لزوم العقد تحقق مقتضا ہو، جیسا کہ لزوم عقد کا کیا سبب ہے؟ لزوم عقد کا سبب یہ ہے کہ مقتضائے عقد متحقق ہو چکا ہے، اور مقتضى عقد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من انتقال العین بالصفات التي واقع العقد علیہا الى ملک المشتری، کہ وہ عین کے
جس میں موجود صفات کی بنیاد پر اس پہ عقد واقع ہوا تھا وہ عین اپنے ان صفات سمیت مل کے مشتری تک پہنچ چکی ہے، لذا عقد لازم ہے۔ والاصل موافق للاول، فرماتے ہیں اور اصل کیا ہے وہ اول کے موافق ہے، یعنی یہ کہ بائع نے عقد کی وفا نہیں کی ہے، ومخالف للثانی، اور ثانی کے مخالف ہے۔ ثانی سے مراد کیا تھا کہ عین خارجی کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا خود مثال پیش کریں، اذا واقع علی العین علی انہا سمینہ، عقد واقع ہوا اس بات پہ کہ شات سمین اور موٹی ہونی چاہیے، فبانت محذولہ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ شات کمزور تھی، محذول تھی، تو فالموجب للخیار، وہ چیز کہ جو خیار کا موجب بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہ لم ینتقل الیہ فی الخارج، مشتری تک خارج میں وہ نہیں منتقل ہوئی کہ ما عقد علیہ، جس پہ عقد منطبق ہوا تھا وہ سمین شات اس تک نہیں پہنچی۔ لا وقول عقد علی السمین، نہ یہ کہ عقد سمین پہ واقع ہوا تھا اور وہ موجب خیار کے، کہ فإن ذلک لا یقتضی الجواز، کہ یہ یعنی وقوع العقد لا وقوع العقد علی السمین یہ جواز کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ انما المقتضی للجواز، وہ چیز کہ جو جواز کا تقاضا کرتی ہے وہ کہ عدم انطباق العین الخارجی علی متعلق العقد، کہ متعلق عقد پہ عین خارجی منطبق نہیں ہو رہی اور یہ خیال کا موجب بن رہی ہے۔ ومن المعلوم ان عدم انطباق هو المطابق للاصل عند شک، اور جب شک ہو کہ آیا منطبق ہے یا منطبق نہیں تو اصل یہ ہے کہ منطبق نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ عدم انطباق یہ شک کی صورت میں اصل عملی کے ساتھ بھی کیا ہے مطابقت رکھتی ہے، تو اس بنیاد پہ عدم وصول حق المشتری الی المشتری یہ باعث بن رہا ہے اس بات کا کہ مشتری کے لیے حق کے خیار ثابت ہو، لذا وہ اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔